بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے حسن معاشرت، جو کہ 8 کلاس کے سلیبس میں شامل ہے۔ معاشرت کا لفظ عربی زبان میں مل جل کر رہنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور حسن کے معنی ہے خوبصورتی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان مل جل کر رہتا ہے تو اس کے رہن سہن کے طریقوں کی جو خوبصورتی ہے اس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ انسان جب اچھے طریقے سے رہتا سہتا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس تعلق کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن معاشرت پہ بہت زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور پودوں اور بے جان چیزوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے جان چیزوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بغیر کسی وجہ کے ضائع نہ کیا جائے یا ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اسلام میں حسن معاشرت کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، تمام انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسانیت کی تعلیم و تربیت کریں، اور تربیت جو ہے انسان کی، وہ انسان کی زبان سے شروع ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حسن معاشرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے حسن سلوک کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ حسن معاشرت کی ایک طرح سے بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، جہالت سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور آپ خود بھی اچھا برتاؤ کریں دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے حسن معاشرت کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر کسی شخص کو تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی اس کو عزت مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ نخرے سے بات کرتا ہے یا دوسروں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل اور حسن سلوک ایسا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، آپ کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، گھر سے باہر جاتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے تھے، ہر چھوٹے بڑے شخص کو سلام کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے احباب میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں کبھی کسی کو اپنی کمتری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ اگر کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اطلاع دیتے تھے، اور دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی کیا کیا اب دیکھ لیں۔ سلائڈز کے ذریعے اہم نکات کی دہرائی۔ حسن معاشرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات۔